कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम वाइस की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे की शायराना किताबों में से एक है। नाजरीन, पिछली किस्त में हमने पहले बाब का मुताला मुकम्मल किया था और हमने पढ़ा कि क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है, यानी इंसानी हिकमत जो खुदा से जुदा हो, क्योंकि खुदा से जुदा होकर दाना शख्स को दुख और बेचैनी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन खुदा को पहचानने की इलाही हिकमत से दिल को दायमी खुशी मिलती है। और आज खुदा के फजल से हम वाइस की किताब में से दूसरे बाब के मुताले का आगाज करेंगे। इसमें दुनियावी खुशी और जिस्मानी ख्वाहिशात, आंखों की ख्वाहिशात और जिंदगी पर फख्र करने का जिक्र हुआ कि यह सब बातिल है। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए मेहमानों का खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, मैंने अपने दिल से कहा, मैं तुझको खुशी में आजमाऊंगा, सो अशरे को ले लो, ये भी बुतलान है। यहाँ उसने दिल को आजमाने की बात की। उसने अपने दिल से कहा और जाना कि उसकी सारी उम्मीद सब बातिल है। इससे क्या मुराद है? यहाँ उसने तीसरी चीज का जिक्र किया है कि ख्वाहिशात। उसने कहा कि इशरत कर ले। देखें, इंसान की एक जिंदगी मुख्तसर सी है, तो वो जिंदगी के सब मजे ले ले। मतलब पहले उसने हर चीज को आजमाया और जाना कि सब बुतलान है। बिल्कुल। फिर उसने इल्म और हिकमत को आजमाया और इसका नतीजा भी यही निकला। तीसरी मर्तबा उसने ख्वाहिशात और ऐशो इशरत को आजमाया। खुशी से इशरत कर ले। उसने अपने दिल को खुश किया। इंसान को दुख नहीं चाहिए, वो एक ही बार जीता है। तो उसने कहा कि इशरत कर, लोगों की बातों की फिक्र ना कर कि वो देखकर क्या कहते हैं। ये फ़लसफ़ा और सकाफ़त आज तक दुनिया में मौजूद है। मैंने अपने दिल से कहा कि हमने पिछली एक साथ में सीखा है कि इंसान के लिए ये सब से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि वो अपने दिल से बात करे और उससे मशवरा ले। ये हैबतनाक है क्योंकि इंसान का दिल ला इलाज है। दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और ला इलाज है। आप उस पर तकिया ना करें। सुलेमान ने कहा, मैं तुझको खुशी में आजमाऊंगा। सुलेमान के पास खुशी करने की बहुत सारी वजूहात मौजूद थीं। उसके पास बहुत कुछ था। उसके पास ऐशो इशरत के लिए बहुत कुछ था। उसके पास 1000 बीवियां थी और हुर्में थीं। और खुशी के हवाला से लोग कहते थे कि शादी का दिन बहुत ही खुशी का दिन होता है। और अगर हम सुलेमान के 40 बरस को 1000 से तकसीम कर दें तो हर दूसरे हफ्ते उसके लिए खुशी का दिन था। बेशक ये ऐन इस मुताबिक नहीं था, पर उससे भी ज्यादा खुशी के दिन थे। इन सब खुशियों से आप क्या नतीजा अक्स करते हैं? क्या नतीजा है? लो, ये भी बुतलान है, यानी खाली सफर। आखिर में कोई नतीजा नहीं। आपने तारुफ में उसका बयान किया। उसने जिस्मानी ख्वाहिशात और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी पर फ़ख्र की तफसील बयान की है। दुनिया ऐसी ही है। ये दुनिया बदलती नहीं है। तकनीकी तरक्की होती है और बदी के तरीके बदलते हैं, पर बदी वही रहती है। पेश करने वाली चीज़ें वही हैं। उनको पेश करने का तरीका हर दौर में मुख्तलिफ होता है। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर फयाज, दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, मैंने हंसी को दीवाना कहा और शादमानी के बारे में कहा, इससे क्या हासिल। मैंने दिल में सोचा कि जिस्म को मैं नोशी से क्यों कर ताज़ा करूं और अपने दिल को हिकमत की तरफ माइल रखूं, और क्यों कर हमाकत को पकड़े रहूं, जब तक मालूम करूं कि बनी आदम की बहबूदी किस में है कि वो आसमान के नीचे उम्र भर यही किया करें। उसने मैनोशी और हमाकत को चुना के देखे, इससे क्या हासिल होता है। ये जिस्मानी ख्वाहिशात हैं। हवस की जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, जिस्मानी क्योंकि वो ख्वाहिशात। इल्म और हिकमत का तालिब होने के बाद मायूस हुआ और उनसे उसके दिल को कोई खुशी और शादमानी मुयस्सर नहीं हुई, और इसीलिए उसने मुख्तलिफ चीजों को आजमाया। वो ख्वाहिशात और ऐशो इशरत की दुनिया की तरफ माइल हुआ। दूसरे बाब की 11वीं आयत में मैं कहूँगा कि कुछ यूं लिखा है कि जहाँ मैंने का लफ्ज़ 6 मरतबा आया है और यहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र हुआ है जो दुनिया को जाहिर करती हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। और हमने देखा कि जिस्म बड़े बड़े काम
اور جو کچھ میری آنکھیں چاہتی تھیں یہ سب الفاظ جسم اور آنکھوں کی خواہشات اور زندگی کے تکبر کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ پہلی سے تیسری آیت اس میں جسمانی خواہشات ہیں، اور 4 تا 6 آیات اس میں آنکھوں کی خواہش کی بات ہے، اور 7 تا 9 آیات میں زندگی کے تکبر کی۔ پہلی 3 آیات جسمانی خواہشات کے متعلق ہیں۔ اس نے دنیا کی سب چیزوں کو آزمایا، اس نے ہنسی کو دیوانہ کہا، اور یہ کہ شادمانی سے کچھ بھی حاصل نہیں، اور اس نے کہا کہ میں پیوں، اور اس نے دنیا کی ہر چیز کو آزمایا، اور نتیجے میں اس نے یہ کہا کہ دنیا کی ساری چیزیں بتلان ہیں اور ہوا کی چران ہیں اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ علم اور حکمت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ حکمت اور جہالت کا، نہ خوشی اور شادمانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ دراصل ہم آج کے دور میں ایسا دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان خواہشات کے تابع ہو کر عیش و عشرت کرتے ہیں اور وہ بکثرت مینوشی کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ اس طرح نہایت خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ گھر جاتے ہیں تو ان کے دل کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، ان کے دل کو کوئی بھی خوشی نہیں ہوتی۔ جی، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے۔ اور لوگوں میں بڑھتی مایوسی اس کا ثبوت ہے۔ بائبل مقدس نے بالکل یہی فرمایا، سلیمان نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ بھائی عیاد، میں ہر جوان بھائی اور بہن سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو صرف دنیاوی خوشی کا خیال ہے۔ سلیمان کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی خواہش کوئی شخص کرتا ہے، تو بھی وہ ناخوش تھا۔ دیکھیں، خداوند میں ہی شادمانی ہے۔ جی، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ارسال کریں، خدا ان کے فضل سے ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سلیمان نے شاندار تجربات کیے؟ اس نے زندگی کی روشنی میں سب چیزوں کو آزمایا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے ہر وہ چیز آزمائی جو انسان کو میسر تھی، تو بھی کچھ نیا نہ ملا، یعنی اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے اس کو نئی زندگی مل جاتی۔ اس نے دنیا کے فلسفوں کو پڑھنے میں اپنا وقت وقف کیا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ان ایام سے لے کر اب تک ان فلسفوں یا حکمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بہت لوگ ایسی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں جس سے زندگی میں خوش رہیں۔ فقط خدا ہی ہمیں زندگی کی خوشی دے سکتا ہے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 4 تا 7 آیت میں ہم نے سلیمان کی کامیابیوں کے بارے میں پڑھا۔ وہ ان سب کے بعد بھی کیوں مایوس تھا؟ اس کا دل خوش کیوں نہیں تھا؟ یقیناً اس نے بہت کامیابی پائی۔ یہاں پاکستان والی عمارتوں، گانے والوں اور گانے والیوں اور باغیچوں کا ذکر ہوا۔ اگر کوئی شخص ہفتے کے آخر میں وہاں جاتا تو پورے ہفتے کے لیے وہ تازہ محسوس کرے۔ اس نے باغ اور باغیچے بنائے، اس کے پاس گانے والے مرد و خواتین تھے، وہ وہاں رہتا تھا، وہاں جانے کے پیسے نہیں دیتا تھا۔ اس کے باوجود سلیمان کے دل کو خوشی اور شادمانی کیوں نہیں ملی؟ جی، وہ جسمانی خواہشات نہ تھی، آنکھوں کی خواہش کے پورے ہونے پر خوش تھا۔ دونوں کی وجہ ایک ہی تھی کہ وہ خدا سے جدا ہو کر خوشی کی تلاش میں تھا۔ جی، 6 آیت میں لکھا ہے، میں نے اپنے لیے تالاب بنائے کہ میں ان میں باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں۔ اس نے نظام آب پاشی قائم کیا۔ اس نے 5 سٹار جگہ بنائی جہاں وہ رہے اور اپنا سارا وقت اس جگہ پر گزارا۔ تو وہ خوش کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس کی آنکھیں دیکھنے سے مطمئن نہیں ہوئیں اور اس کے گرد کے مناظر سے اس کو خوشی نہ ملی۔ کوئی اس بات کو غلط نہ سمجھے، جب ہم نے جسمانی خواہشات کی بات کی تو اس میں شادی سے معاونت نہیں ہے، پر ضروری ہے کہ وہ ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ ہو۔ یہاں پر ہم سیر کرنے اور گھومنے پھرنے کی بات کی ہے، یہ سب غلط نہیں ہے، پر یہ درست نہیں ہے کہ انسان ان کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لے۔ تو صاف بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان سے خوشی پا سکتا ہے یا نہیں۔ سلیمان نے کہا کہ وہ ان چیزوں کو آزمائے گا، ان میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے گا،
اس نے ایسا ہی کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سب بتلان ہے۔ یہاں پر زندگی کے مقصد کا فلسفہ نمایاں ہوا۔ بھائی ایاد، ہم نے اس کی شاندار کامیابیوں کے حوالے سے ایک سوال پڑھا ہے 4 آیت سے۔ میں نے بڑے بڑے کام کیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ کامیاب ہونے سے وہ زیادہ خوش اور مطمئن ہوں گے۔ جب وہ لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے اتنی کمپنیاں کھولیں اور اتنے ملازم رکھے اور فلاں فلاں کام کیے تو خوش ہوں گے۔ پر سوال یہ ہے کہ یہ کامیابی اور زندگی کا فلسفہ انسان کو خوش کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یعنی جو بھی اپنی اہمیت کا اندازہ اپنی کامیابی سے لگاتا ہے وہ پریشان رہتا ہے، کیونکہ کامیابی مان پڑ جاتی ہے۔ ماضی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جن کے وہ سب بہت سے پیچھے رہ خزانے گئے۔ تھے وہ سب پیچھے رہ گئے اور انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ وہ جو ابھی اپنی اہمیت کا اندازہ اپنے مال اور اپنی ملکیت سے لگائے، وہ اپنے مال و دولت کے ختم ہونے پر یہی محسوس کرتا ہے۔ جی خداوند کا خوف ہی واحد مستحکم چیز ہے جس سے انسان کو دنیا میں خوشی ملتی ہے، اسے دائمی خوشی ملتی ہے۔ ڈاکٹر فیاض، ہم نے جس حصے پر بات کی اس میں کا لفظ بار بار آیا ہے۔ میں نے بڑے بڑے کام کیے، اس کو حقیر ضمیر کہتے ہیں۔ اس نے اس کا استعمال بار بار کیا۔ یہ ہمیں کس کی یاد دلاتا ہے؟ یہ 6 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس بے وقوف دولت مند کی زمین پر بڑی فصل ہوئی اور اس نے کہا کہ میں اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور اس نے سوچا وہ پہلے سے زیادہ خوش رہے گا۔ لیکن شاید اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا اختیار در حقیقت میں اس کے پاس نہیں۔ خدا نے اسے کہا کہ اے نادان، تیری جان اسی وقت سے طلب کر لی جائے گی، اور پس جو کچھ تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا؟ اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے خیالات صرف اس کی اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں۔ پر خداوند یسوع مسیح پر توجہ دینے سے ہماری زندگی کو ایک نیا مقصد ملتا ہے، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اس سے ہماری اہمیت کم نہیں ہوتی کہ ہم اپنی زندگی کو کھو دیں، اور اس کے برعکس میں یہاں کہوں گا کہ جو خدا کے معاملات کی فکر کرتا ہے خدا اس کی فکر کرتا ہے، صحیح۔ اور خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ جو میری عزت کرتا ہے میں ان کی عزت کروں گا۔ اپنے کام یا گھر یا گرجے میں کمال وفاداری سے خدا کی خدمت کرنے سے ہی خوشی ملتی ہے، اور یہ سچ ہے۔ اور میں کہوں گا کہ جو خداوند کی خدمت خوشی سے کرتے ہیں وہ بھی اپنی زندگیوں میں ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور ایمانداروں کو خداوند سے محبت رکھنے اور اس کی خدمت کرنے میں ہی خوشی ملتی ہے، اور وہ سکون سے سوتا ہے۔ جبکہ میں کہوں گا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنی پریشانیوں اور خوف کے باعث ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتے ہیں۔ جس کے پاس مال ہو وہ اسے کھو دینے کا خوف رکھتا ہے، اور جس کے پاس نہ ہو وہ پانے کی خواہش کرتا ہے۔ پر ایماندار آنے والے وقت پر ہنستا ہے اور وہ سکون سے سوتا ہے اور اپنی زندگی کو خوشی سے گزارتا ہے۔ وہ بہت پرسکون ہوتا ہے۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ ایماندار کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو وہ سلامتی سے لیٹ جائے گا۔ جی، یہ لیٹ جاتا ہے اور سوتا ہے۔ جی بھائی ایاد، اس میں ایک اور بھی بات ہے۔ لوگ صرف اس لیے پریشان نہیں ہوتے کہ وہ کچھ کھو دیں گے، بلکہ جی۔ ان کو اپنی زندگی کھو دینے کا خوف ہے۔ جیسے کہ خدا نے دولت مند سے کہا کہ آج تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ یقیناً میں یہاں پر ایک اور بات نمایاں کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نہ سوچے کہ مسیحی ایمان لوگوں کے لیے خوش رہنے کے خلاف ہے۔ بالکل نہیں۔ ڈاکٹر فیاض نے بتایا کہ خداوند ہمیں اچھی چیز فراہم کرتا ہے تاکہ ہم خوش رہیں۔ یہ شیطانی سوچ ہے۔ شیطان انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ وہ خوش نہیں رہ سکتا، تو تھوڑی عشرت کر لے۔ خداوند کے پاس جانے سے اس کو خوشی کا کوئی ذریعہ نہیں ملے گا۔ زندگی اداس اور تاریک ہے۔ انسان اس سوچ سے مایوس ہوتا ہے اور مذہبی رہنماؤں پر اپنا غصہ نکالتا رہتا ہے۔ بہت اچھے۔ مجھے یاد ہے کہ مصرف بیٹا اپنے باپ کے پاس لوٹ آیا۔ باپ نے بیٹے کے ساتھ کھانا کھایا اور کہا ہم کھائیں گے اور خوشی منائیں گے۔ اس نے اپنے بیٹے کو خوش کیا اور انہوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور دونوں خوشی سے بھر گئے۔ لیکن پھر بڑے بیٹے نے کہا، اس نے غصہ کیا کہ اس کے باپ نے اس کو دوستوں کے ساتھ خوشی منانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ زندگی میں اپنا کام اور اپنی کمائی سے خوش ہونا شادمانی کا باعث ہے، پر خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنا سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ڈاکٹر فیاض، ہم 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت میں بھی اسی خیال کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خواہشات سے خوشی حاصل ہونا۔
یہاں مختلف خواہشات کا ذکر ہوا۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خزانہ اپنے لیے جمع کیا، میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کے اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا۔ سو میں بزرگ ہوا اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ بڑھ گیا، میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی، اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھیں میں نے ان سے باز نہ رکھا۔ میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا، کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا، اور میری ساری محنت سے میرا بخرا یہی ہے۔ اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں میں نے کیے تھے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے پر کھینچی تھی نظر کی، اور دیکھا کہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس سے ہم زندگی پر فخر کرنے کے متعلق سیکھتے ہیں، اور 1 تا 3 آیات میں جسمانی خواہش کی بات ہوئی ہے، اور 4 تا 6 آیت میں آنکھوں کی خواہش کا ذکر ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد 7 تا 10 آیت میں زندگی پر فخر، تکبر کرنے اور لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے متعلق ہے، اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری تعریف کریں، اور اکثر جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شادیوں یا تقریبات پر لوگ اکثر ان باتوں پر فخر کرتے ہیں جو ان کے پاس ہیں پر دوسروں کے پاس نہیں، اور سوچتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں سے کچھ زیادہ حاصل کر لیا ہے، اور وہ اسی میں خوشی اور اطمینان ڈھونڈتے ہیں۔ پر میں کہوں گا کہ اکثر شادیوں کی تقریبات پر جیسے کہ بڑے بڑے اداکار بہت بڑے جشن رکھتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ وہ لوگ اپنی ان بڑی بڑی تقریبات پر میں کہوں گا کہ لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، پر کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ طلاق لے الگ ہو لیتے جاتے ہیں، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ زندگی میں یہ تکبر انہیں خوشی دے سکتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کو خوشی نہیں دے سکتا، اور آخر میں کہوں گا سب بطلان ہے، سب بطلان اور ہوا کی چران ہے، دنیا میں کچھ فائدہ نہیں۔ مطلب نہ جسم کی خواہشات کام آئی نہ آنکھوں کی خواہشات، زندگی پر فخر سب کرنے سے بطلان کچھ ہے۔ حاصل نہیں ہوا۔ ان تینوں کا نتیجہ یہی نکلا کہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں۔ پر کیا کام آ سکتا ہے؟ خدا ان میں خوش رہنا۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال ایماندار کے زندگی پر فخر سے متعلق ہے۔ کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی چیز پر فخر کر سکتا ہے؟ صحیح بھائی اسحاق، ایماندار اپنی زندگی میں گھر اور کپڑے اور اس کی ملکیت پر فخر کرتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ جی بالکل بھائی ایاد، اس کا انحصار ایک چیز پر ہے۔ اگر خدا نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، اور جیسا ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم خداوند کی ہدایت اور اس کی سربراہی میں ان سب چیزوں سے محظوظ ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم صرف مختار ہیں، ہم اس کے مالک نہیں، تو ہم آرام سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا مقصد اور معیار یہ ہے کہ آپ کسی اور کی طرح کپڑے پہننے کی خواہش نہ کریں کہ آپ مہنگے کپڑے پہنیں۔ آپ کا مقصد مہنگی گاڑی خریدنا یا اچھی جگہ پر رہنا نہ ہو۔ یہ مغربی ثقافت ہے جو پچھلے کئی سالوں سے اب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ بہترین کی خواہش کریں کہ بہترین اسکول جائیں، بہترین گاڑی لیں، بہترین جگہ پر رہیں، بہترین چیزیں خریدیں۔ یہ دنیا کی روح ہے، اس طرح کی چیزیں پر فخر نہ کریں۔ جب خداوند آپ کو کثرت سے عطا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک خاص طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں، اور جو خداوند نے آپ کو برکت دی ہے یا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر کبھی فخر مت کریں۔ یہ بالکل مختلف چیز ہے اور اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا جب بھی آپ کو دے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، آپ اس پر تسلی اور اطمینان رکھیں۔ بالکل۔ میں بہت اچھی جگہ پر رہتا ہوں، بالکل۔ تو بھی میں عاجز اور حلیم ہوں۔ اگر میں کسی بہترین جگہ پر نہیں بھی رہتا تو بھی اپنے دل میں اہم جانیں اور اس پر فخر کریں۔ آپ لوگوں کے سامنے اپنے پہناوے، اپنے دکھاوے اور اپنی گاڑی کے برانڈ، اپنے پیسوں پر اپنی چیزوں کا دکھاوا نہ کریں، مطلب کہ تکبر نہ کریں، کیونکہ مال پر دل لگانے سے ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور تو اس کا کیا معیار ہے؟ کیا آخر میں نتیجہ وہی ہوگا جو سلیمان نے کہا، یا پھر ہم خداوند میں خوشی محسوس کرتے ہیں؟ کیا چیزوں کے ہونے نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟
تو मैं चाहता हूँ कि आप 11वीं आयत पर गौर करें, ये बहुत ही अहम है। फिर मैंने उन सब कामों पर जो मेरे हाथों मैंने किए थे और मैं इस मुश्किल पर जो मैंने काम करने पर खींची थी नज़र की और देखा कि सब बुतलान और हवा की चरान है और दुनिया में कुछ फ़ायदा नहीं। ये एक शख्स ने बहुत संजीदा अल्फाज कहे कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि जो चाहते थे उसको पाया नहीं, बल्कि ये है कि जो कुछ चाहा उसको हासिल कर लिया। चीज हासिल करने के बाद इसकी अहमियत खत्म हो जाती है। जब तक कोई चीज ना हो इसके लिए मेहनत करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ तक के बच्चे भी ऐसा करते हैं, वो एक गेम खेलते हैं और कुछ देर बाद उनका दिल उससे भर जाता है, बिल्कुल। यानी हासिल की अहमियत खत्म हो जाती है। पौलुस ने फिलिपियों के 4 बाब में कहा, क्योंकि मैंने ये सीखा कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी रहूं। जी। और फिर कहा, मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। यानी कि अगर मेरे पास थोड़ा हो तो इसका बुरा ना मनाऊं और थोड़ी सी चीज में भी मैं अपना गुजारा करूं। मसला ये नहीं जब थोड़ा हो, क्योंकि हम इसमें गुजारा करना जानते हैं, लेकिन असल मसला तब शुरू होता है जब मसीह हमें कसरत से देता है। और पौलुस रसूल ने कहा कि मैं पस्त होना भी जानता हूँ और मैं बढ़ना भी जानता हूँ। अगर खुदावंद कसरत से दे तो अच्छे तरीके से रहें और तंगदस्ती में ना रहें। और मैं ये भी कहूँगा कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि खुदा के दिए पर फख्र करें और आप शेखी मारें, ये गलत है। बल्कि बेहतर है कि आप इस तौर पर जिंदगी गुजारें कि आप दूसरों के लिए ठोकर का बाइस ना बनें, ताकि आप अपने भाइयों के लिए ठोकर का बाइस ना बने। बढ़ना भी जानता हूँ, यानी कि ज्यादा हो तो लोगों की बातें ना सुने जो कहते हैं कि आप अपना घर तब्दील करें, नई गाड़ी खरीदें और जो कुछ भी है उसे खर्च कर दें। थोड़े में जिंदगी गुजारें और जो बाकी है उसे बैंक में रखने के लिए ना भेजें, बल्कि दूसरों की मदद करें। मदद करना भी जरूरी है, दूसरों के लिए खुदावंद के काम में इसी की जरूरत है। जी बिल्कुल। हम हर चीज के साथ मेरा यानी हक ज़मीर लगाते हैं। हम कहते हैं मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे पैसे, मेरा मुस्तकबिल। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, ज्यादा या कम है, सब खुदावंद का है। हम मुख्तार हैं। जब खुदा हमें कसरत से देता है तो हमारी जिम्मेदारियों में भी इजाफा हो जाता है। वो हमें मजीद जिम्मेदारी सौंपता है। उससे पूछें कि खुदावंद मैं इस सब का क्या करूं। इसे दूसरों से बांटें। वो जो कुछ भी दे वो हमारा नहीं है, इसके लिए आपके पास कम हो या ज्यादा हो उसको असल मालिक के पास ले जाएं और पूछें कि खुदावंद जो भी मेरे पास है मैं इसका क्या करूं, मैं पैसे कैसे खर्च करूं, मैं क्या चीज खरीदूं, क्या चीज बेचूं, किसके साथ बांटूं। अगर आप उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें तो आप यकीनन हक के ज़मीर से आज़ाद हो जाएंगे। अगर आप हक के ज़मीर को शामिल करें तो आप ये सब कुछ खो देंगे। याद रखें ये सब खुदावन का है और कहीं खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया और उसी का नाम मुबारक हो। चलिए अब जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। खुदावंद वो वाहिद हस्ती है जो हर जान को असुदा करती है और खुदावंद से दूर होकर कोई खुशी नहीं है। खुदावंद के साथ रफाकत कायम करके हम जिंदगी में खुशी हासिल करते हैं। ये वाहिद चीज़ है जिससे हमारी जिंदगी को एक मकसद मिलता है। खुदावंद में कायम रहें। माली चीज़ों से कभी खुशी नहीं मिलती। मुझे एक औरत का पता है जो बहुत महंगी गाड़ी की मालिक है और गर्मियाँ खूबसूरत जगह पर गुजारती है, पर उसके अल्फाज में मायूसी झलकती है। उसका चेहरा अक्सर उदास रहता है। उसने कभी हकीकी खुशी का तजर्बा हासिल नहीं किया। मैंने सीखा कि मैं अपनी सब चीज़ों का मुख्तार हूँ। मैं इसका मालिक नहीं, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले मुझे इसके असल मालिक से पूछना चाहिए। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। मसीहत में खुश रहने की ममानत नहीं है, बल्कि इसमें हौसला अफजाई की जाती है कि खुदावंद की रफाकत में खुशी करें। जी भाई आतिफ। खुदावंद हमें खुद पसंदी के अंसर से महफूज रखे ताकि हम अपनी आंखें उस शख्स पर लगाएं जिसने अपनी खातिर कुछ नहीं किया बल्कि दूसरों के लिए कुर्बान हुआ और अपनी जान दे दी। सही, शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी।